جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ کی یہ خصوصی افطار نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. اور اب ہم اپنے سیگمنٹ کو مزید آگے بڑھائیں گے جو روزہ اور صحت ہے، اور ساتھ ساتھ کچن میں بھی جائیں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ ڈاکٹر نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ڈاکٹر نورین رضوی جو کہ سینئر فزیوتھراپسٹ ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ فزیوتھراپی زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے یہ پٹھوں اور جوڑوں سے ریلیٹڈ ہے، ہاتھ کی موومنٹ ہوگی، ٹانگ کی موومنٹ ہوگی. کیا چیسٹ سینے کی بھی فزیوتھراپی کی جاتی ہے؟ بالکل کنجیشن ہو جاتا ہے، نیو بورنز میں ہو جاتا ہے. اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایئر پلیوٹیڈ کتنی زیادہ کف کا بہت اچھے ہمارے پاس جو ہے وہ چیسٹ فزیو ہوتی ہے. کووڈ میں جو ہے وہ صرف چیسٹ فزیو سے ہی پیشنٹس جو ہیں وہ، اور جرنل موبلائزیشن سے جو ہے نا، جسے جرنل فزیو ہماری ٹرم میں کہتے ہیں، اس سے پیشنٹ جو ہے وہ ہیل ہو رہے تھے. تو چیسٹ فزیو ہماری فیلڈ کی ایک بہت، جیسے کہنا چاہیے کہ وداؤٹ میڈیسن ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہماری فیلڈ میں بہت اچھی چیز ہے. کہ چھوٹے بچوں کو آپ کتنی میڈیسنز دیں گے، تو باقاعدہ ٹیپنگ کے تھرو، جیسے یہ بچے کا چیسٹ ہے، جتنا چھوٹا بچہ ہوگا، ایج وائز انفینٹ ہوگا اگر 1-2 دن کا بیبی، تو اس کو ہم 1 فنگر سے ٹیپ کریں گے، تو وہ جتنا بھی اس کے سینے میں بلغم ہوگی، یا تو وہ وامٹ کے تھرو یا پھر وہ موشن کے تھرو جو ہے وہ بلغم نکل جائے گا. تھوڑا اور بڑا بچہ ہو جائے گا 2 فنگرز سے. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس کے بعد ہوتا ہے. تو یہ چیسٹ فزیو بڑوں میں بھی ہوتی ہے. بڑوں میں تو ہم ان کو خود ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کووڈ تھا کہ آپ ہفنگ کریں، فیک کفنگ کریں، اور آپ اٹھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی سانس کو اندر پھلا کے رکھیں، اپنے لنگس کو ایکسپینڈ کر کے رکھیں، اور فورسفلی آپ نے جو ہے وہ ایکسپائر کرنا ہے. تو یہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، جن کو استما ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کو جو ہے پھر چھوٹے بچوں کو پھر ہم ٹیپنگ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. جی، اور جتنے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ کپنگ کرتے ہیں پراپر ایک جو ہے ردھم کے ساتھ. اچھا، بہت پریکٹس. کیا ہوتا ہے کپنگ کرنے سے؟ اس سے جو ہے نا آپ کا جو بھی چیسٹ پہ سپیوٹم ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے، بلغم جو جمع ہوا ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں جو بلغم جمع ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے آپ کا ٹریکیا کی طرف، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کی ہفنگ کفنگ کرواتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو الٹا لٹا کے اپنے لیب پہ، اور بہت اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں ناظرین، یہ بچے بہت نازک ہوتے ہیں. جی، میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بچوں کی ہڈیاں اتنی نازک ہوتی ہیں، آپ ذرا زور سے کر دیں گے ہڈی ٹوٹ جائے گی، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. اس چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. بچوں کو CPR بھی کرتے ہیں نا، بڑے بہت آہستہ سے کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے بچوں کو جب ٹیپنگ بھی کریں تو بہت آہستہ کریں. بعض دفعہ ہم بچوں کی ہاتھ پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے پریشر کا آئیڈیا ہوتا ہے، یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بچوں کی ہڈیاں اور مسلز کتنے نرم ہیں. مسلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں. لوگ ہاتھ پاؤں دبانے کے چکر میں پاؤں کا، ٹانگوں کا فریکچر کر دیتے ہیں. ماں باپ سے خود ہو جاتا ہے، نہیں پتہ ہوتا، پہلا بچہ ہوتا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو اٹھانے کی مطلب سمجھ ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے بچوں کا بڑا خیال رکھیں. پھول جیسے ہوتے ہیں، بہت کیئر کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کیا. نہلانے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی ناک میں پانی نہ جائے. کس طرح نہلائیں گے، سر کیسے اوپر رکھیں گے، بہت اہم چیز ہوتی ہے. جی، ایک میسج یہ دینا چاہوں گی کہ جو ان کے ساتھ نینیز ہوتی ہیں یا جو میڈز ہوتی ہیں، یا پھر گھر والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک وزٹ میں ہم انہیں سب ٹیچ کر دیں. ایسا ممکن نہیں. اب اتنا چھوٹا بچہ، ہمیں پتہ ہے کہاں پہ کون سی نرو ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہم پورا 5 سال پڑھ کر آ رہے ہیں، پھر پریکٹس میں ہوتے ہیں. تو آپ کائنڈلی جو ہے نا تھوڑا سا پیشنس رکھیں. ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں اس وقت سوشل اکنامکل ایشوز بہت زیادہ ہیں، ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ جو یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمیں سکھا دیں یا میڈس کو سکھا دیں، تو اس سے پھر نقصان آپ کے بچے کو ہوتا ہے. ہاں، اتنی جلدی نہیں، ایک دفعہ میں نہیں، کم از کم 5 دفعہ تو بلائیں. 4 سے 5 دفعہ میں سیکھیں تو ایک بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کی فیس میں جو ہے نا وہ خود فزیوتھراپسٹ بچے. اب ایک فزیوتھراپسٹ اتنے سالوں پڑھ کے چلی آ رہی ہیں، ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے، اتنی پریکٹس ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 گھنٹے میں وہ آپ کو بالکل اپنے جیسا ایکسپیرینس بچوں کے معاملے میں نہیں کر سکتے. بالکل. چلیں، آپ کے ساتھ کچھ تحائف ہیں، وہ جائیں گے. یہ روح افزا، بیٹھے تشریف رکھیں. روح افزا کا یہ گفٹ ہیمپر ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کا یہ گفٹ ہیمپر ہے، میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کا. اور یہ روزہ اور صحت سیگمنٹ تھا. ہم یہاں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے. اور اب میں شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. خاص طور پہ آج چونکہ ایک اور بھی جو گل ازرو خطا مختہ پڑھی گئی تھی، تو میں چاہوں گا کہ شکیل مدنی صاحب جو ہیں وہ لم یاتی نصیرو، یہ سعید ہاشمی صاحب کی بڑی خوبصورت نعت ہے. جی، پیش کریں.
حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کھوانات یا کلام من بے کس و طوفان ہوش روبا من بے کس و طوفان ہوش روبا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطشوں وسخا کا اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم بس سبحان اللہ جزاک اللہ.